روئے زمین کے کسانوں، رانا ٹاؤن کے نوجوانوں، رانا ٹاؤن کے بزرگوں، اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا سوال ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، تم کیسے بنے ہو؟ تمہیں اس بات کی آشنائی ہے، تمہیں کچھ خبر ہے کہ تمہارے وجود کو کس طرح تخلیق کیا گیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی کے بنائے تم بن گئے ہو اچانک۔ ام خلقوا من غیر شیء، اچانک غیب سے وجود تمہیں مل گیا ہے، اچانک تم حاضر نہیں تھے تو حاضر ہو گئے ہو، ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو ام ہم الخالقون، بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ ان دو باتوں میں سے کیا بات ہے؟ خود بنے ہو، اپنی آنکھوں کو خود بنایا ہے، اپنے کانوں کو خود تخلیق کیا ہے، یہ چلتی ہوئی زبان تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ جلتے ہوئے آنکھوں کے چراغ تم نے خود ان کو روشن کیا ہے، یہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل، اس کا کون خالق اور مالک ہے؟ بتاؤ، جواب دو، جواب دو۔ اور پھر انسان تو 6 فٹ کا، زیادہ سے زیادہ 7 فٹ کا ہوتا ہے، تو ام خلق السماوات والارض، یہ اتنا بڑا آسمان جو تمہارے سروں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا ہے، نہ کوئی ستون ہے اس کے نیچے، نہ کسی زنجیر سے چپٹا ہوا ہے، نہ کوئی ٹیک ہے، نہ کوئی سہارا ہے، اس آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ اور یہ جو زمین ہے جس پر تم چلتے ہو، اپنے گھر بناتے ہو، عمارتیں فلک بوس قائم کرتے ہو، اس زمین کے بچھونے کو بچانے والا کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ اور اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ رانا ٹاؤن کے مردوں کو عورتوں سے کرتا ہے۔ کبھی آپ قرآن کھولے نا تو آپ کو پتہ چل جائے اللہ آپ سے کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ نہیں تھا، نہیں تھا۔ انسانی عقل میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکتا۔ پھر کیسے پتا چلا؟ پھر میرے رب نے خود بتایا قرآن کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ جو انسان ہے اگر ہم اس کو نہ بتاتے تو یہ بالکل جاہل تھا، بالکل ہر چیز سے جاہل، کسی چیز کا اس کو پتہ نہ چلنا تھا اگر ہم اس کو نہ بتاتے۔ ہم نے اس کو علم دیا، کتنا علم دیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ تم دیکھتے ہو نا، کبھی کبھی تمہارے گھروں کے اوپر سے جہاز اڑ کے جا ہوتا ہے۔ تم ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر والے کہتے تھے کہ یہ تمہارے اس کے اندر مہمان جا رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ یہ جہاز آسمان پر کیسے اڑ جاتا ہے۔ اور پھر تم سولر سسٹم کو تو جانتے ہو، سولر سسٹم کو، وہ تمہاری مسجد پر لگا بھی ہوا ہو تو وقت اگر تمہاری بتی کاٹ بھی دے تو پھر بھی بلب اور پنکھے چلتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی ایجاد، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور موبائل کی ایپ کھولتے ہو، اس میں تمہاری شکل آتی ہے۔ امریکہ میں بیٹھنے والا، 7 سمندر پار بیٹھنے والا تیری شکل کو وہاں دیکھ لیتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ترقی کا نظام اور اتنا زیادہ علم اور اتنا زیادہ انسان کو عقل کا معراج
کس نے عطا کیا؟ کس نے عطا کیا؟ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا، ستاروں کی رصد گاہوں کو اس نے تلاش کر لیا، اور لوہے کے اوپر محنت کی تو جہاز بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا، پانی کے اوپر محنت کی تو اس پانی سے بجلی پیدا کر دی۔ بجلی کتنی ترقی کی ہے انسان نے آج، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ خالق کے کائنات کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ اڑتے ہوئے ہوائی جہاز، یہ پانیوں سے بننے والی بجلی، اور یہ جتنی بھی ترقیاں ہیں، ہم نے انسان کو علم دیا ہے تو اس سے اس انسان نے ترقی کی ہے، اور وہ علم جو دیا ہے وہ کتنا ہے؟ الا قلیلا، الا قلیلا، بہت کم علم ہے جو ہم نے انسان کو عطا کیا ہے، اس سے اس نے اتنی بڑی ترقی کر لی ہے۔ تو انسانی علم کی اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ جان سکتا کہ اس کی زندگی کی تخلیق کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اگر میرا رب نہ بتاتا، اگر میرا رب نہ باور کرواتا، اللہ کہتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس سوال کا جواب دے سکو کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہیں بنانے والا کون ہے، تمہارے خوبصورت چہرے کے رنگ و نگار بنانے والا، تخلیق کرنے والا، ان کے اندر رنگ بھرنے والا کون ہے؟ آسمان کا مالک کون ہے؟ زمین کے بچھونے کو بچانے والا، اور اس زمین کے اوپر وہ فلک بوس پہاڑوں کو ٹھوکنے والا، اور وہ پہاڑوں کے سینوں کو چیر کر اس میں سے آبشار کا پانی بہانے والا، اور چشمے زمین کے سینے کو پھاڑ کر اس میں سے ابالنے والا، اور مشرق سے سورج کو نکال کر اس کی کرنوں سے عالم کو روشن کرنے والا، اور پھر اس سورج کو گھسیٹ کر مغرب کے کناروں میں لے جا کر غروب کرنے والا، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، جو دن کے اجالے کو رات کی چادر میں لپیٹ دیتا ہے اور ساری کائنات کو تاریکیوں میں ڈبو دیتا ہے، پھر اس کالی رات کے اوپر چاند اور ستاروں کو ایسے پروتا ہے جیسے چادر کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوں، تو پورے عالم اندھیروں میں ڈھک جاتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون لاتا ہے رات کو، کون لاتا ہے رات کے بعد دن کو، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کون ہے جو تندرست اور توانا کو چلتے زمین پر موت کا جھٹکا دے کر لکڑی کی طرح پھینک دیتا ہے، کون ہے جو چارپائی میں پڑے ہوئے مرد الموت میں مبتلا اور مرگ کی حالت کے اندر لوٹ پوٹ ہونے والے کو صحت کا پروانہ دے کر زندگی عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، کون ہے عزتیں دینے والا، کون ہے ذلتیں دینے والا، کون ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، بادشاہ کون بناتا ہے، فقیری کون عطا کرتا ہے، اللہ جواب دو کون ہے اس کائنات کا مالک؟ تو تمہارے پاس تو اتنا علم نہیں تھا کہ جواب دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نحن خلقناکم، تمہیں نہیں پتہ چلنا تھا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں بھی میں نے بنایا ہے، والارض فرشناها ونعم الماہدون، اور جس زمین پر تم رہ رہے ہو، جس آسمان کی چھت کے نیچے تم جی رہے ہو، اس آسمان زمین کا بھی خالق میں ہوں۔